بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا 11واں باب ہے مشکل صیغے، سبق نمبر 2 ہم نے فرحبون تفصیل سے پڑھ لیے ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ صیغہ فرحبونی مثل فتقونی اس جزاں کے صحیح اس فتح یفتح۔ فائدہ اکثر بسبب لحوق نون وقایہ بعد افعال موقوفہ یا منجزمہ کے بعد حذف یا متکلم بنون وقف میں آیت صیغہ اشکال پیدا میں کنن طالب علم متحیر میں شود کہ باوصف جزم و وقف نون اعرابی چگون آمدہ و ہمچنی افتادن حمزہ در درج کلام موجب اشکال صیغہ میں شود بالخصوص کے حرف کلمہ دیگر را کے اتصال آن سبب سکوت حمزہ شدہ باسیغہ ضم کردہ بپرسن چون ترجعی از یا ایتها النفس المطمئنہ ترجعی و ہاکذا صعبدو از یا ایہا الناس اعبدو و لرجعو از کی لرجعو و برجعونی از رب برجعونی وما ولا کے بر ماضی ابواب حمزہ وصل در میں آیت الف این ہر دو ہم میں افتد پس مجتنبہ من فطرہ لن فجرہ مستوردہ و امثالیہ میں شود باعث اشکال میں گرد بالخصوص در باب انفعال کے لا صورت لن بر ماضی و ما صورت من پیدا میں کنند محلولینہ علاوہ جمع مذکر مفعول کے پرسیدہ شود بہمی قاعدہ بر میں آیت کہ ما احلولینہ صیغہ جمع مؤنث غائب نفی فعل ماضی مجہول است ناقص از باب افعال و ہاکذا و اکثر مضروبینہ میں پرسن و آ ہمی صیغہ است از افعیلال بہمی قاعدہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ صیغہ فرحبونی بیان مثل فتقونی کے ہے سوائے اس کے کہ یہ صحیح ہے با فتح یفتح سے ہے۔ فائدہ اکثر نون وقایہ کے لاحق ہونے کے وجہ سے افعال موقوفہ کے بعد یا افعال منجزمہ کے بعد یا متکلم کو حذف کرنے کے بعد نون پر وقف کر دیتے ہیں، صیغہ میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ طالب علم حیران ہو جاتا ہے کہ جزم کی صفت کے ساتھ اور نون اعرابی پر وقف کے ساتھ کیسے آ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے حمزہ کا درمیان کلام میں آنا یہ صیغہ میں اشکال کا سبب بنتا ہے، بالخصوص جب دوسرے کلمے کا جو حرف ہے وہ اس کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے حمزہ ساکت ہو جاتا ہے، صیغہ کے ساتھ ضم کر دیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں، جیسا کہ ترجعی یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی میں، اسی طریقے سے صعبدو یا ایھا الناس اعبدو میں، اور لرجعو کی لرجعو سے، اور اسی طریقے سے برجعونی رب برجعونی سے، اور ما اور لا جو کہ ابواب حمزہ وصل کی ماضی میں آتے ہیں، الف یہاں پر بھی گر جاتا ہے، لہذا مجتنبہ من فطرہ لن فجرہ مستوردہ، اور اس کی مثالیں ہو جاتی ہیں، یہاں پر بھی اشکال ہو جاتا ہے بالخصوص باب انفعال میں کہ لام الف لا یہ لن کی صورت میں ہو جاتا ہے ماضی میں، اور میم الف ما یہ من کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ محلولینہ جو کہ جمع مذکر مفعول کے علاوہ پوچھا جاتا ہے، یہ اسی قاعدہ سے آتا ہے کہ اصل میں ما احلولینہ صیغہ جمع مؤنث غائب نفی بالماضی مجہول ہے ناقص سے باب افعال سے، اور اکثر مضروبینہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور یہ بھی یہی صیغہ ہے باب افعال سے، اسی قاعدہ سے آتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہ سبق تفصیل کے ساتھ اردو کے سبق میں ہم بیان کر چکے ہیں، اس میں کچھ صیغے ہیں جیسا کہ فرحبونی ایک یہ والا صیغہ ہے، اور اسی طریقے سے اس میں کچھ اور بھی صیغے ہیں جیسا کہ یا ایھا الناس اعبدو ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی ہے، رب ارجعونی ہے، اور اسی طریقے سے اس میں یہاں پہ صیغہ ہے محلولین ہے، مضروبین ہے، یہ سارے کے سارے صیغوں کی تفصیل اردو کے سبق میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے صرف اور صرف عبارت کو حل کرنا ہے، اور اس میں مزید وضاحت نہیں کی جائے گی۔ آپ نے وضاحت کے ساتھ سمجھنا ہو تو آپ اردو والا سبق ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو فرحبونی ہے یہ فتقونی کی طرح ہے، جس طریقے سے فتقونی کے اندر تعلیل ہوئی ہے، نون وقایہ کی تھی، یا حذف ہو گیا، شروع میں فاقیہ سے حمزہ وصلی گر گیا، یہاں پر بھی بالکل ویسے ہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ جو فرحبونی ہے یہ صحیح کا صیغہ ہے، با فتح یفتح سے آتا ہے، اور جبکہ یہ ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا تھا لفیف مفروق کا صیغہ ہے جس کو حضرت نے ناقص کے ساتھ تعبیر کیا تھا۔ فرما رہے ہیں کہ نون وقایہ جب افعال کے ساتھ لگتا ہے، وہ افعال جن کے آخر میں وقف کیا جاتا ہے، یہ جن کے آخر میں جزم آتا ہے، جب ان کے آخر میں نون وقایہ لگتا ہے اور یا متکلم کو حذف کر کے نون وقایہ پر جب وقف کرتے ہیں تو صیغہ کے اندر اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ طالب علم کو حیرانگی ہوتی ہے کہ بھئی جب وقف کر لیا ہے یا اسی طریقے سے جزم آ گیا ہے تو پھر یہ نون کیوں باقی ہے، نون اعرابی گرا کیوں نہیں ہے، حالانکہ نون اعرابی تو گر جاتا ہے۔ طالب علم کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ نون وقایہ کیا ہے، نون اعرابی نہیں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ طالب علم کو حیرانی ہوتی ہے کہ جزم کی صفت کے باوجود نون اعرابی پر وقف کیسے آ سکتا ہے، یہ تو آ ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے جب حمزہ وصلی کلام کے درمیان میں آ جاتا ہے، درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے، تو تب بھی اشکال پیدا ہو جاتا ہے، صیغے کی سمجھ نہیں آتی، بالخصوص جو اس سے پہلے والا صیغہ ہوتا ہے جب اس کو اس دوسرے والے صیغہ کے ساتھ ملا کر پوچھتے ہیں جس کے شروع میں حمزہ وصلی ہے تو پھر بھی اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم چونی اسی طریقے سے حمزہ جب درمیانے کلام میں آتا ہے تو یہاں پر بھی صیغہ کے اندر اشکال پیدا ہوتا ہے، بالخصوص جب دوسرے حرف کا جو کلمہ ہے وہ اس پہلے کلمہ کے ساتھ مل جاتا ہے حمزہ کے ساکت ہونے کی وجہ سے، تو صیغہ کے ساتھ ملا کر جب پوچھتے ہیں تو پھر سمجھنے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے۔ مثال کے طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ترجعی بتائیں کون سا صیغہ ہے،
اب یہ ترجعی تو نہیں ہے نا اصل میں، کیونکہ اس میں جو تا ہے وہ تو پچھلے صیغے کی ہے، اصل میں تو یہ ارجعی کا لفظ ہے، لیکن حمزہ وصلی گرا کے تا کو ملا کے پوچھ لیتے ہیں، جیسا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی۔ اسی طریقے سے سعبدوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، کون سا صیغہ ہے؟ یا ایھا الناس سعبدوا، یہ اس طریقے سے ہے۔ اسی طریقے سے لرجعوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، جو کہ کی لرجعوا سے نکلا ہے، اور اسی طریقے سے برجعونی کے بارے میں پوچھتے ہیں، جو کہ رب ارجعونی سے ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ما اور لا ان ابواب کے شروع میں آتے ہیں جن ابواب کے شروع میں حمزہ وصلی آتا ہے، تو ما اور لا ان کا الف بھی گرا دیا جاتا ہے اور حمزہ وصلی بھی درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے، اور صیغہ کی جو شکل و صورت ہے وہ یہ نکل آتی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ما اور لا ان ابواب کے شروع میں جن کے شروع میں حمزہ وصلی آتا ہے، ان کی جب ماضی پر داخل ہوتے ہیں تو الف بھی گر جاتا ہے اور حمزہ وصلی بھی گر جاتا ہے۔ الف ای ہر دو ہم میں افتد، یعنی الف بھی گر جاتا ہے اور حمزہ وصلی یہ دونوں گر جاتے ہیں، تو صیغہ اس طریقے سے بن جاتا ہے۔ ما اجتنبا سے مجتنبا، ما انفطرہ سے منفطرہ، لا انفجرہ سے لنفجرہ، ما استوردہ سے مستوردہ، وامثال اور اس جیسی دوسری مثالیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی اشکال پیدا ہو جاتا ہے، بالخصوص جب باب انفعال کے شروع کے اندر جب آتا ہے، ماضی کے شروع میں میم الف ما آتا ہے، تو وہ صورت بن جاتی ہے منفطرہ کی، کیونکہ باب انفعال کے نون کے ساتھ مل کے من بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لام الف لا آتا ہے تو اب صورت بن جاتی ہے لن کی، کیونکہ لام و نون کے ساتھ مل جاتا ہے باب انفعال کے۔ یہ فرما رہے ہیں بالخصوص باب انفعال کے شروع میں جو لام الف لا ہے وہ لن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ماضی میں، اور میم الف ما جو ہے وہ من کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ماضی میں، تو اس لیے یہاں پہ اشکال پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے صیغوں کو صحیح طریقے سے سمجھنا ضروری ہے۔ باقی ان صیغوں کی مکمل تعلیل تفصیل کے ساتھ میں نے اردو کے سبق میں کر دی ہے، اب وہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ محلولین صیغہ بتاؤ کون سا ہے، جمع مذکر مفعول کے علاوہ بتانا ہے، آپ نے پوچھا جاتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی اسی قاعدے سے آتا ہے کہ اصل میں کہتا ہے ما اخلولین تھا، باب افعال سے ناقص سے کون سا صیغہ جمع مؤنث غائب فعل ماضی مجہول کا، تو میم الف ما کا جو الف ہے وہ بھی حذف کر دیا، اور احلولینا کا جو حمزہ وصلی ہے وہ بھی حذف کر دیا، میم کو ہا کے ساتھ ملا کے اس طریقے سے پڑھتے ہیں محلولینا۔ اسی طریقے سے مضروبینا یہ بھی ایسے ہی ہے، ما ازرو بی بنا سے ما مضرو بی بنا اور پھر مضرو بینا۔ یہ فرما رہے ہیں اسی طریقے سے اکثر مضرو بینا کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ بھی یہی صیغہ ہے جمع مؤنث غائب فعل ماضی مجہول کا، بس یہ ہے کہ وہ باب افعال سے تھا، یہ باب افعال سے ہے۔ باقی اس کے بارے میں مضروبینہ کے بارے میں تفصیلی کلام میں نے اردو کے سبق میں کر دیا ہے۔